بسم الله الرحمن الرحيم دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے. 60-70 سال کیا زندگی ہے, پھر اس میں دکھ اور غم. ایک اربوں پتی تاجر مجھ سے کہنے لگا, اربوں پتی, مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے سے خود کب نفع اٹھاؤں گا, کہ کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے, رات بھی گزر جاتی ہے. جوانی کو کھا گیا, دماغ کو کھا گیا. اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے, ٹائم کوئی نہیں ہے. تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں, ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں, اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے, چند صبحیں ہیں, چند شامیں ہیں, اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں. تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے. اس میں لذت نہیں, اس میں چین نہیں, اس میں سکون نہیں. ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے, عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید. اے میرے بندے, مجھ سے ایک معاہدہ کر لے, کیونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو لہذا تم جنا کالونی میں کیا کرو, فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, جو میں چاہوں وہ کر دو. یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے, تمہارا من کیا کہتا ہے, تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں. تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے, سیاست کیا کہتی ہے, تجارت کیا کہتی ہے, زراعت کیا کہتی ہے, تم کیا کہتے ہو, اولاد کیا کہتی ہے, محلے والے کیا کہتے ہیں. اس سے آنکھیں بند کر لو, بہرے ہو جاؤ, اندھے ہو جاؤ, اور صرف مجھے ڈھونڈو. اطلبنی تجدنی, میری طلب میں نکل, میری طلب میں نکل. میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا, میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا. ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ, ذرا سانولے رنگ کی تھی, اس سے بڑا عشق کرتا تھا. تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا. تو اس پہ 6 میگوئیں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے. ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے, اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے. ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا, آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. تو ہر آدمی لپ کا دوڑا جھپا, کوئی کسی پر, کوئی کسی پر, کوئی کسی پر. خالصہ کھڑی رہی. تو ہارون نے کہا, تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا, میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی, میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں. تو ہارون نے کہا, میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی. تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تو میرا تو سب کچھ میرا. تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں. تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض, زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے. تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض, زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی. ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالی فرشتوں کے لشکر, للہ جنود السماوات والارض, اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر. وما يعلم جنود ربک الا هو, اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے, سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر, اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں, ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں. ادھر 300 گھوڑ سوار, ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے. ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے. لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء, انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے, میرا بندہ تو میری طلب میں آ, تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا. تو مجھے کھو گیا تو نے سب کچھ کھو دیا. میں تیرا تو سب کچھ تیرا, اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں. تب یہ 313 نے
اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا، تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی۔ ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا۔ فا فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ، تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن کے آ، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ۔ تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔ ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے۔ محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے۔ دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا۔ اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان، لاہور، کراچی اور پنڈی، پشاور، اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔ ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ میں کتنی آیات پڑھوں، وہ 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری، اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان
فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے. یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم. یا اللہ تو عذاب دے، تیری مرضی، تو چھوڑ دے، تیری مرضی، تیرے بندے ہیں. یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا. میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام. میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے. اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں؟ جنا کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. انہیں احساس ہو، گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتہ چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو. جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے. کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے. جوا جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے. تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا. یہ سور سے کم تو نہیں ہے. جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے. جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روو، اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شق ہو جائے، تیرا دل تڑپ تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے. تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر. روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں. کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، جاؤ واپس جاؤ، اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا. یہ درد تھا. احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا اور اللہ کے نبی گھر گئے. چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گرد انہوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چند لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے. 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا. ہائے ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے. ابو قتادہ سینہ سفر تھے، اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے.
ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا. تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مڑ کر دیکھا تو ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل چکی تھی اور تیر اندر تک جا چکا تھا. تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا اے اللہ قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی. اور آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھوں میں رکھا، آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے. پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی. ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے. ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے. ہائے ہائے. تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا. سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے. تو اس نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا، پتھر. تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں، تو تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی. پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں. اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے. تو آپ بے ہوش ہو، وہ سارا خون و خون ہو گیا. یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو تو ان کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا. لیکن اس حال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں. صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کیا یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما. تو یہ موقع ہے بد دعا کا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اگر ان پر عذاب کی بجلیاں گریں کے گریں تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لکو، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں. اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے. یا اللہ انہیں کچھ نہ کیوں. آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں. کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات لقوم يعقلون. میرے بندو آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگ رنگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں. آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے. چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے. چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے. ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ
तेज चले या आहिस्ता चले, बगूले हो या झक्कड़ हो, वो सबक रफ्तार हो या वो अजाब हो, हवाएं पुकारेंगी कि अल्लाह है। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, आसमान जमीन के दरमियान ये बादल पुकारेंगे अल्लाह है। कतरा कतरा पुकारेगा अल्लाह है। बारिश के कतरे में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, आसमान के बादलों में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, और तारों की झिलमिलाहट में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, बादलों की गरज में तुम्हें अल्लाह की हैबत नजर आएगी, बिजलियों की कड़क में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, जमीन आसमान के खला में तुम्हें अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफअुन नास, समंदर में चलने वाले जहाज, समंदर की बिखरी हुई मौजें, मेरा अल्लाह कहता है तेरा रब है जो आसमान जैसी मौजें उठाता है, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता है। ताकिल अमवाज मिस्लल जिबाल, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता हूँ। जब साहिल समंदर के करीब आती हैं तो उनकी जान निकाल लेता हूँ, उनकी रूह खींच लेता हूँ, और वो दम तोड़ के साहिल समंदर से टकरा के वापस चली जाती हैं। वरना एक मौज की लगाम छोड़ दूं तो एक मौज फैसलाबाद का चीज है, तेरे मेरे रब के समंदर की एक मौज हिमालय पहाड़ निगल जाए, हिमालय पहाड़ उसके सामने बेहैसियत होकर डूब जाए। फैसलाबाद तो कुछ नहीं है, हिंद सिंध ईरान तुरान तो कुछ नहीं है। ये कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले, काकेशिया के हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले, ये नांगा पर्वत, ये राखा पोशी, ये केटू, ये हिमालय, मेरे रब की कसम ये ऐसे छुप जाएं जैसे एक रोड़ा छुपता है, जैसे एक पत्थर छुपता है। मेरे रब के पास पानी के इतने खजाने मौजूद हैं, थोड़ी सी बारिशें बरसाई और आधा पाकिस्तान दबो के दिखा दिया कि ये अल्लाह है, जो चाहे करके दिखा दे। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफअुन नास, समंदर की मौजों से खेलती हुई तुम्हारी कश्तियां, तुम्हारे जहाज, ये मौजें बताती हैं कि अल्लाह है। जहाजों का पार निकल जाना बताता है कि अल्लाह है। हवाओं का के बगुले बताते हैं कि अल्लाह है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान की बारिशें बताती हैं कि अल्लाह है। वबत्थ फीहा मिन कुल्लि दाब्बा फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जमीन को सब्ज़ बना दिया, गुलजार बना दिया। आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, सेब, अनार, नाशपाती, लीमू, ये सब कुछ बताते हैं सेब का एक एक रंग। क्या रंग बख्शा है मेरे रब ने सेब को, क्या रंग बख्शा है अनार को। मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, अनार का एक एक दाना बैठ के हथेली पे रख के देखो कि इसका घड़ने वाला कैसा जबरदस्त है। उसने कहां से पानी इसके अंदर पहुंचाया, एक एक दाने को कैसे अलग अलग जोड़ा, बीच में पर्दे लगाए, ऊपर छिलका लगाया। अनार का पत्ता तोड़ो कड़वा, अनार का छिलका चखो कड़वा, और अंदर से निकालो तो मीठा शहद। तुम्हें कौन बना के दे रहा है? नफाकियतुन व नखलुन व रुम्मान, इस अनार को अनार किसने बनाया? खजूर को खजूर किसने बनाया? आम को आम किसने बनाया? गुठली में से पौधा दरख्त किसने निकाला? फूल में रंग किसने भरे? तितली के पर रंग और प्रिंट किसने बनाया? पत्ती के अंदर महक को किसने रखा? छोटी सी फूल की पत्ती ने सारे कमरे को कैसे महका दिया? एक चमेली के फूल ने सारे कमरे को कैसे खुशबूदार कर दिया? मोर को नाच किसने सिखाया? उसे नखरा किसने सिखाया? उसमें हजारों रंग प्रिंट कौन लेकर आया? उकाब को ऊंची उड़ान किसने अता फरमाई? कोयल को नगमा किसने सिखाया? बुलबुल को गीत किसने सिखाया? सांप को बल खाना, फुंकारना, डसना, ये किसने सिखाया, किसने बताया? और हिरन को कलांचे भरना किसने सिखाया? सदफ के अंदर पानी को मोती किसने बनाया? वो कौन है? वो अल्लाह है। 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 ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला अद-दलाल फअन्ना तुसरफ़ून, ये वही अल्लाह है जिसे तुमने भुला दिया, नमाजें पढ़ के भुलाया, रोजे रख के भुलाया, बाजार में मस्जिदों में बैठ के तुमने अल्लाह को भुलाया। ये वो रब है, ये वो अल्लाह है जिसके जलवे तुम्हारी रग रग में, जिसके जलवे तुम्हारी नस नस में, जिसके जलवे तुम्हारी आंखों की हर शुआ में, हर बलम में, मेरे बोल में मेरे रब के जलवे, मेरे हाथ की हरकत में मेरे अल्लाह के जलवे, मेरे उठने और बैठने में मेरे अल्लाह के जलवे। वो अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हु, कोई उस जैसा नहीं। वो अहद समद है, अल हई वो जिंदा, अल कय्यूम वो कायम, ला ताखुदुहु सिना वो ऊँघता नहीं, वला नौम वो सोता नहीं, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन आसमान का वो बादशाह है
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، علم کامل، علم کامل. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا الله يا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا، سکھایا تو اللہ نے سکھایا، پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مدثر، مزمل، وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین، وہ بشیر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر. وہ محمد و احمد، وہ ماہی و حاشر، وہ عاقب و فاتح، وہ خاتم. وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماحي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أخناط بن إيهام بن مخسر بن ناهض بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوه بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاة والسلام. وہ کائنات کا افضل ترین. میں نے اس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک سنائی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، ادائیں محفوظ نہیں، نام محفوظ نہیں. پیدائش کہاں ہے، وفات کہاں ہے، کس قوم میں آیا، کچھ پتہ نہیں چند سو کے سوا. یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے، زندہ ہے. جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا، آج اپنی ہر ادا کے ساتھ ابو زندہ ہے، زندہ ہے. اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا. اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا، اسے حبیب بنایا، اسے حبیب بنایا. اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی، تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا، تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں. یہ وہ حبیب ہے جو افضل ترین. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے؟ چل عام چال چل کے آتے، دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو آقا میں غلام، تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے. عجلت الیک رب لترضی، میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو. پھر اللہ ہمیں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جنا کالونی والو، بحر بر، ہند سندھ والو، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ والو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. جو اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے
وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. جو تجھے راضی کرے گا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. وہ تیرا چاچا بھی ہوگا تو جہنم میں ڈالوں گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اور جس نے تجھے راضی کیا وہ غلام ہو، غلام کا بیٹا ہو، نام اس کا بلال ہو، باپ اس کا رباع ہو، اور رہتا وہ حبشے میں ہو، بکتا ہوا منڈیوں سے مکے میں پہنچا ہو، اور اس نے آگے غلام بیٹا جنم دیا ہو، وہ تیرا بن گیا، تیرا غلام بن گیا. تو میں کیا کروں گا؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا میرا اللہ؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ بند، سارے جنتی دروازے پر، سارے جنتی کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے ابا آدم در کھلواؤ، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا. پھر کہیں گے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داود، ایوب، اسحاق، صالح، ابراہیم، تمام انبیاء کے پاس یہ مجمع جائے گا. دروازہ دروازہ دروازہ، سارے کہیں گے لا 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 لا، نا 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 نا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مجمع پہنچے گا، حضرت والا اے روح اللہ دروازہ کھلواؤ. تو یہ فرمائیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو کھلوا سکتا ہے. باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا. عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے، کہیں گے جی آپ پتہ بتائیں، کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا. سارا مجمع میرے نبی کے پاس، یہ امت بھی، پچھلی امتیں بھی، اور نبیوں کی امتیں بھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ دروازہ بند ہے، آپ دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. پھر میرا نبی سجدے میں سر رکھے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول ہوگی. تو میرا نبی فرمائے گا یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے اندر جانے کے منتظر. میرا اللہ فرمائے گا جب تک تیرا قدم نہ پڑے جنت نبیوں پر بھی حرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کہاں سے دوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا کہ کیا کرے، ان کو کیسے سمجھائے؟ انہوں نے کہا تو پھر میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، آپ اپنا وظیفہ 1 ماہ پیشگی سے لے لے، جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے، ہمارے بچوں کو کپڑے بن جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اپنے خادم نہیں غلام ہے، غلام زر خرید. مجاہد ان کو بلایا، خزانچی تھا. ارے میاں مجاہد ہمیں 1 مہینے کا وظیفہ پیشگی میں دے دو، یعنی کہ ایڈوانس دے دو. تو مجاہد فرمانے لگے امیر المومنین ایک بات عرض کروں کہ آپ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں، اگر آپ 1 مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال سے مجھ سے لے لیں، اور اگر ضمانت نہیں دے سکتے تو میں آپ کی گردن قیامت کے دن پکڑی جائیں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتنے وہ ہے دن دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبر میں چلے جاتے. کہا اے بچوں صبر کرو، جنت میں جا کر لے لینا، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں. امر کو نہیں توڑا، بچے کے خواہش کو توڑ دیا، اپنے جذبات کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے امر کو نہیں توڑا، ضرورت کو قربان کر دیا، امر الہی قربان نہیں کی. گھر میں آئے، بیٹیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، منہ پر کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ فاطمہ نے کہا اے امیر المومنین آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس لیے ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. جس کا امر 3 بر اعظموں پر چلتا ہو اور اربوں مخلوقات اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہو، دمشق سے لے کر مصر تک، دمشق سے لے کر چاؤ تک، دمشق سے لے کر اندلس تک، پورتگال اور فرانس تک جس کا امر چل رہا ہو، اس کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے. آج ہمارے تو چھابڑی والے کی بچی کچے پیاز نہیں کھاتی اور اتنے بڑے با اقتدار کی بیٹیاں پیاز سے روٹیاں کھاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، ہائے میری بیٹی تمہیں بڑے اچھے کھانے نہیں کھلا سکتا ہوں، لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. میرے سامنے 2 راستے ہیں، تمہیں حلال حرام اکٹھا کر کے کھلاتا تو میں دوزخ میں جاتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. موت کا وقت آیا
مسلمہ نے کہا امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو، میلا ہو گیا ہے۔ اپنی بہن سے کہا، حضرت فاطمہ بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، تبدیل کہاں سے کروں؟ ایک ہی جوڑا ہے۔ مسلمہ نے کہا امیر المومنین یہ آپ کے بچے ہیں، فقر و فاقے کی حالت میں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرمایا مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لے لیجئے، اپنے بچوں کو دے دیجئے۔ انہوں نے کہا تمہارے بھانجے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا چلو 1 لاکھ وہاں واپس کر دو جہاں سے تم نے ان کو ظلم اور رشوت سے کمایا ہے، میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے۔ پھر بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹو، جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا، میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھا دیا، ضرورت پڑے تو اس سے مانگ لینا، وہ تمہارا کفیل ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے میں ہوں نیک آدمیوں کا ولی۔ جب موت آئی اور جنازہ اٹھا، قبرستان کی طرف چلا اور قبروں پر رکھا تو آسمان سے ایک ہوا چلی، اس میں سے ایک کاغذ کا پرچہ گرا، اس کاغذ کو اٹھایا گیا، اس پر لکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، ساری دنیا کو بتا دیا کہ سن لو، ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، اور اس پروانے سمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبروں میں اتارا گیا۔